اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی میرے ساتھ شامل ہوں جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کوثر کے پر اسرار اور نورانی تالاب میں غوطہ لگاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کے لیے کیا انعام رکھا گیا ہے۔ حوض کوثر وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، ولایت اور محبت کا مرکز حوض کوثر پر ان کا مقام قیامت کے دن نمایاں ہوگا۔ تم میرے بعد حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے۔ یہ حوض صرف پانی کا جسم نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں روحانی پیاس بجھتی ہے اور جہاں علی علیہ السلام جیسے ولی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا آپ حوض کوثر پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ علی علیہ السلام کی رہنمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو وہاں لے جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو روحانی طور پر مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم غدیر کے پیغام پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شامل ہوں جب میں علی علیہ السلام کے ساتھ کوثر کے پر اسرار تالاب میں غوطہ لگا رہا ہوں اور جانے کہ جب آپ چھلانگیں لگاتے ہیں تو واقعی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم حوض کوثر کے عجائبات میں غوطہ لگاتے ہیں جو قیامت کے دن صالحین کے لیے ایک بابرکت اجتماع کی جگہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم الشان تالاب کی اہمیت، اسلامی الہات میں اس کی تفصیل اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اس کے پانی سے پینے کے لیے کافی خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ کی لامحدود رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے ساتھ شامل ہوں جب میں علی علیہ السلام کے ساتھ کوثر کے پر اسرار تالاب میں غوطہ لگا رہا ہوں اور جانے کہ جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو واقعی کیا ہوتا ہے۔ کوثر کا تالاب اسلامی روایت میں ایک گہرا تصور ہے جو اکثر آسمانی جنت سے منسلک ہوتا ہے جہاں مومنین کو انعام دیا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد اس تجربے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پول سے ان کا تعلق اسلامی تاریخ میں بہت گہرا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے پول روحانی پرورش اور روشن خیالی کی علامت ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف پانی کا ایک جسمانی جسم ہے، تاہم اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی عقیدے میں پول روحانی ترقی کے دروازے اور الہی کے ساتھ گہرے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے یہ مانتے ہیں کہ صرف مخصوص افراد ہی پول تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ ان تمام مومنین کے لیے دستیاب ہے جو روحانی روشن خیالی کے خواہاں ہیں۔ پول کی اہمیت اکثر زیادہ معروف اسلامی تصورات کے زیر سایہ ہے، لیکن مومن کے سفر پر اس کا اثر کافی ہے۔ حوض کوثر کی خصوصیات مختلف اسلامی متون میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس سے اکثر ایک خوبصورت اور پرسکون نخلستان کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو کرسٹل صاف پانی اور سرسبز و شاداب ہریالے سے بھرا ہوتا ہے۔ تاریخی اکاؤنٹس کے مطابق علی علیہ السلام نے پول کے بارے میں اپنے تجربات اور تعلیمات کا اشتراک کیا ہے۔ روحانی تبدیلی میں اس کے کردار پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹس پول کی اہمیت اور مومنین پر اس کے اثرات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ پول کی تفصیل مومنوں کی روحانی پیاس بجھانے میں اس کے کردار کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ امید اور تجدید کی علامت ہے جو اپنے عقیدے کے ساتھ دوبارہ جڑنے اور اپنے مقصد کو دوبارہ دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پول میں علی علیہ السلام کے تجربات روحانی ترقی اور خود عکاسی کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی تعلیمات مومنین کے لیے علم اور فہم کے حصول کی ضرورت پر زور دیتی ہے اور پول رہنمائی اور حکمت کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہی مومنین پول آف کوثر کے قریب پہنچتے ہیں
ان کی ملاقات ایک تبدیلی کے لمحے سے ہوتی ہے جو زندگی کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے۔ اس لمحے کو اکثر روحانی بیداری کے گہرے احساس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جہاں کسی کے دل اور روح کی پرورش ہوتی ہے۔ تجربہ ہر فرد کے لیے منفرد ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر عالمگیر ہوتا ہے، جو اس کا سامنا کرنے والوں پر دیر پا تاثیر چھوڑتا ہے۔ پول کی روحانی اہمیت انفرادی تجربے سے باہر ہے، کیونکہ یہ روحانی ترقی اور روشن خیالی کی اجتماعی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے۔ آخر میں، حوض کوثر اسلامی روایت میں روحانی ترقی اور روشن خیالی کی ایک طاقتور علامت ہے۔ پول سے علیہ السلام کا تعلق اس کے معنی کو بڑھاتا ہے، جو اس کی اہمیت کا گہرا ادراک پیش کرتا ہے۔ مومنین پر پول کا اثر کافی ہے اور اس کی اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آپ کو پول آف کوثر کے بارے میں کوئی خیال ہے تو نیچے دیے گئے تبصروں میں انہیں سننا پسند کروں گا۔ اگر آپ مزید اسلامی تعلیمات کو دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، جہاں ہم ایک اور دلچسپ موضوع پر غور کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، اس ہفتے کا موضوع حضرت علی علیہ السلام کے حوض کوثر پر مقام پر مبنی ہے۔ یہ موضوع نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کی حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے۔ حوض کوثر وہ عظیم مقام ہے جہاں قیامت کے دن امت محمدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ پانی ملے گا، اور حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام اس بات کی اماضی کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین معاون اور جانشین ہیں۔ سیاق و سباق: ایک حوض کوثر کی حقیقت۔ حوض کوثر ایک عظیم مقام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں آیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر کا پانی بہت خوشبودار، میٹھا اور پاکیزہ ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کو اس حوض کوثر پر ایک خاص مقام دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین اور ان کے پیغام کے سچے وارث ہیں۔ دو، حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام۔ حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ تھا وہ صرف دنیاوی نہیں تھا بلکہ روحانی بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو قیامت کے دن اپنے جانشین کے طور پر پیش کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ وہ امت کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم میرے بعد حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے، جس سے حضرت علی علیہ السلام کے حوض کوثر پر مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ 3، حوض کوثر اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت۔ حوض کوثر پر حضرت علی علیہ السلام کا مقام نہ صرف ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ ان کی ولایت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام یہ بتاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حقیقت کو سمجھائیں گے اور ان کی رہنمائی فراہم کریں گے۔ حوض کوثر پر علی علیہ السلام کا مقام۔ ایک مفہوم: حوض کوثر پر حضرت علی علیہ السلام کا مقام اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور سنت کے حقیقی وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو نہ صرف اپنے علم و حکمت کا جانشین بنایا بلکہ قیامت کے دن بھی ان کو اپنی امت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ 2، حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام اور امت کی رہنمائی۔ حوض کوثر پر حضرت علی علیہ السلام کا مقام اس بات کی اماضی کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور رہنما ہوں گے۔ ان کا کردار اس دن امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحیح راستے پر گامزن کرنے کا ہوگا۔ 3، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور حوض کوثر کا پیغام۔ حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام اس بات کا نشان ہے کہ ان کی ولایت محض ایک سیاسی یا دنیاوی منصب نہیں تھی بلکہ ایک روحانی اور خدائی ذمہ داری تھی۔ یہ مقام اس بات کی علامت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے کردار امت کی روحانی ترقی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حقیقت کے پھیلاؤ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ہفتے کا پیغام: حوض کوثر پر علی علیہ السلام کا مقام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی جانشین ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کا کردار امت کی رہنمائی کے لیے بہت اہم ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا حوض کوثر پر مقام امت کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت پر عمل پیرا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور رہنمائی کو سمجھیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اگلی ویڈیو دیکھے بغیر نہ جانا، ورنہ خواب میں بھی یہ ویڈیو دیکھو گے۔ لائک نہیں کیا عجیب بات ہے، شیئر نہیں کیا اور بھی عجیب، سبسکرائب نہیں کیا ناقابل یقین۔ جو بھی اس ویڈیو کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرے، اس کا نام اگلی ویڈیو میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس پوری سیریز کو دیکھنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین گرامی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔